64 کے بیان سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو ایک فیملی سوٹ آیا اس کے اندر کچھ بڑی انپورٹنٹ چیزیں ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے، ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کو ڈیٹیل جس طرح ہم نے پہلے بھی پرومس کیا تھا کہ جب چیزیں چلنا شروع ہوں گی تو ہم ضرور بات کریں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ٹرائل شروع ہونے لگا ہے، اب سزا جزا کے معاملے کی طرف بات جانے لگی ہے، اور یہ جو نکاح ہے یہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی یہ آپ لوگوں کے سامنے ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے قانونی پروسیجر کے اندر کس طرح اس کو ختم کروایا جاتا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ آج ایک اپلیکیشن دی گئی ہے بچی کی طرف سے کہ میرا 164 کا بیان ریکارڈ کیا جائے۔ یہ پہلی درخواست ہے جو ذاتی طور پر بچی اپنے نام سے دے رہی ہے، اور جس کے اندر بچی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہی ہے، جس میں وہ کہتی ہے کہ جی میرا 164 کا بیان ریکارڈ کیا جائے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا موقف آنریبل کورٹ کے سامنے آئے۔ اور وہ میں کیوں چاہتی ہوں، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ حقائق اور کچھ گراؤنڈز بیان کرنا چاہتی ہوں، جس پر اس نے کہا کہ میں نے ایک نکاح کو ختم کرنے کے لیے دعویٰ کیا، میں مائنر ہوں اور میں وکٹم ہوں اس کیس کی، اور اب میں نے ایک دعویٰ دائر کیا ہے 15/4/2023 کو، جو کہ کراچی کی فیملی کورٹ کے اندر فکس ہے، اور جس کے اندر میں نے مکمل ایکسپلین کیا ہے کہ ہر ملزم کا کیا رول ہے، ہر ملزم کے رول کو میں نے ایکسپلین کیا ہے، اور اس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور وہ میں ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں اپنا فردر ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کیونکہ 164 جو 16 اپریل کی ساری میری جو اغوا ہوا، اس کے بعد جو مجھے رکھا گیا، جو مجھے ان لوگوں نے اپنے پاس جو ہے وہ مغوی بنا کے رکھا، اس کے دوران 161 کا بیان بھی میرا کروایا گیا، اس کے علاوہ میرا 164 کا بیان بھی ریکارڈ کروایا گیا، اس کے علاوہ میرا جہاں پر بھی میری تصاویر کے ذریعے میری تصاویر شیئر کی گئیں، میری ویڈیوز لی گئیں، مجھ سے جس طرح سے بھی کوئی بیان، سٹیٹمنٹ، میری تصویر، میری ویڈیو لی گئی ہے، وہ تمام انڈر پریشر تھا، تھریٹ میں تھا، انڈیو انفلوئنس کے ساتھ تھا، اس لیے اور پراپر فورس سے مجھ سے لیا گیا تھا، جس میں یہ جو ملزم ہے اور اس کے جو اہل خانہ ہے یہ مجھے فورس کرتے تھے، اور وہ فورس کرنے کے بعد مجھ سے وہ ساری چیزیں لی گئیں، اور ان ساری چیزوں کو میں نے ڈیٹیل ریزنز میں ایکسپلین کیا۔ اب میں نے آپ کو کیوں کہا کہ میں اس فیملی سوٹ کے اوپر بعد میں بات کروں گا، تو اس کے اندر انہوں نے ان پیراگراف کا ذکر کیا ہے۔ بچی نے بتایا ہے کہ میں نے 19 نمبر پیرا میں، 20 نمبر پیراگراف میں، 22 نمبر میں، 24 نمبر میں، 34 نمبر میں، 36 نمبر میں، 37 نمبر میں، 42 نمبر میں، 45 نمبر میں، 46، 47، 66، 67، 70، 72، 74، 76، 78، 79، 80، 81، 83 اینڈ 87، یہ جو پیراگرافس ہیں اس کے اندر میں نے وہ ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں۔ کون سی چیز کس طرح سے مجھے انفلوئنس کر کے لی گئی، میرا بیان 161 کا کیسے انفلوئنس کیا جاتا تھا، 164 کا کون مجھے ڈکٹیٹ کرتا تھا، مجھے تھریٹ کرتا تھا، میری تصاویر اور میری ویڈیوز کیسے ریکارڈ کی جاتی تھیں، میری سٹیٹمنٹس کیسے بنائی جاتی تھیں، تو میں نے یہ ساری چیزیں ان تمام پیراگرافس کے اندر ایکسپلین کی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ جو 164 کا بیان میرا پہلی دفعہ ریکارڈ ہوا 26 اپریل کو، وہ اس وقت لاہور کے میجسٹریٹ کے سامنے تھا، اور بڑی مزے کی چیز ہے، دلچسپ چیز یہ ہے کہ مجھے جو کہا گیا مجھے وہ تو میں نے کیا ہی، اس کے اندر جو میرا وکیل بن کے یا جو بندہ میرے ساتھ کھڑا تھا اور جو مجھے انفلوئنس کر رہا تھا، وہ رائے خرم ایڈوکیٹ کا دوبارہ ذکر کیا گیا، اور یہ وہ بندہ ہے، یہ میرے کان میں جو بھی کہتا تھا، مجھے یہ ظاہر ہے مجھے پورے رستے میں ایک تھریٹ سے، ایک انفلوئنس سے لے جایا جاتا تھا۔ میں ملزمان کی حراست میں تھی، ان کی جو بھی جنہوں نے اغوا کیا ہوا تھا، جو مغوی تھی میں بنی ہوئی، تو وہ ان کی میں جس حراست کے اندر رہ رہی تھی، جو انہوں نے مجھے لیگلی ڈیٹین کیا ہوا تھا، تو اس کے اندر مجھے جس طرح بتایا جاتا اور رائے خرم باقاعدہ طور پر میرے ساتھ کھڑا ہو کے میرے کان میں کہتا تھا، تو مجھے اسی طرح سے کرنا پڑتا تھا۔ اور اس کے بعد مجھے وہاں پر یہ کہا گیا، اگر جج صاحب کہیں کہ آپ نے دارالامان جانا ہے، پولیس کے ساتھ جانا ہے، والدین کے ساتھ جانا ہے، تو آپ نے کہنا ہے نہیں، مجھے صرف اور صرف ملزم کے ساتھ جانا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور ڈائریکشن نہیں دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس 164 کے بیان میں نے یہی بیان دیا کہ مجھے ملزم کے ساتھ رہنا ہے۔ اور کہتی سب سے بڑا جو اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ رائے خرم اس وقت وکیل تھے، وہ ملزم کے وکیل جو میرے ساتھ مل کر میرے وکیل بن کے کر رہے تھے، جو میری کیس کے اندر ملزم ہے، اور میرا ٹرائل چل رہا ہے، اس کے اندر وہ اس کے نان اویلیبل وارنٹس بار بار نکل چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ایبسکانڈر ہے۔ تو وہ اگر ایک ایبسکانڈر بندہ جو میرا بیان کروا رہا ہے اور جو میرا وکیل بن رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا مشکوک کام ہے، لہٰذا وہ 164 کا بیان جو ہے اس کی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اس کی کاپی بھی انہوں نے اٹیچ کی ہے۔ فردر وہ کہتے ہیں کہ 164 کا بیان جو ہے ریکارڈ کرنے سے پہلے کسی جج صاحب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بچی کی عمر دیکھ لی جائے، پہلے بچی کی عمر کا تعین کر لیا جائے، تو بچی کی عمر کا تعین کرنے کے بعد ظاہر ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ بچی مائنر ہے یا میجر ہے، آپ نے اس کو اس کے حساب سے اسیس کرنا ہے۔
یہ کسی نے کوئی ایسی زحمت نہیں کی کسی آنریبل کورٹ نے اور ڈائریکٹلی میرا بیان ریکارڈ کر لیا. حالانکہ جس عدالت کے اندر اب یہ درخواست دی گئی ہے اس میں ایک بچی کا کشمالہ کا کیس ہے جو کرنگی کے اندر ایک ایف آئی آر ہے اور اس میں جبران ناصری وکیل ہیں. اس کے اندر جب بچی کا 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کی کوشش کی گئی تو آنریبل کورٹ نے سب سے پہلے بچی کا میڈیکل کروایا. جب میڈیکل کروایا تو بچی مائنر نکلی اور اس کو پھر جو شیلٹر ہوم ہے وہاں پہ رکھا گیا. بچی کو فردر 164 کے بیان کے اوپر یہ نہیں کر دیا گیا کہ ملزمان کے حوالے کر دیا گیا، تو ایسا نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ 161 کے بیان کا حوالہ ہے. 161 کا بیان وہ ہوتا ہے جو آپ پولیس کے سامنے دیتے ہیں. اب پولیس کے سامنے جو بیان ہے وہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ ابھی تک اس بچی کا 161 کا بیان انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا. اس کا جو پہلا 161 کا بیان لیا گیا تھا وہ بھی ملزم کی موجودگی میں لیا گیا تھا کہ ایک بندہ ایک کیس کا ملزم ہے، دوسری وکٹم ہے جس بچی کے بارے میں اس کے والدین کہہ رہے ہیں کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے، آپ اسی کے سامنے اس ملزم کے سامنے اس بچی سے بیان لے رہے ہیں. تو وہ آلریڈی چونکہ ان کی حراست میں تھی، ان لوگوں کے اس میں شکنجے میں تھی، ان لوگوں کے چنگل میں تھی، تو اس لیے وہ بچی بیان اپنا نہیں بدل سکی. اس لیے وہ کہتی ہے کہ میرا 161 کا بیان بھی ملزم کے حق میں آیا. اسی طرح باقی تمام چیزوں کو اس نے ایکسپلین کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے اب اپنا جو فیملی سوٹ فائل کیا ہے اس کے اندر ان تمام پیراگراف میں 19 سے لے کے تقریباً 87 تک وہ پیراگراف ہیں، اس کے اندر کچھ ڈفرینٹ ہیں. باقی تمام پیراگراف میں اس نے تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، جس کے اندر وہ کہتی ہے کہ کس طرح میں نے یہ ساری چیزوں کو جھٹلایا ہے اور وہ ساری چیزیں غلط ہیں، بے بنیاد ہیں. چونکہ اب میں ریئلائز کر چکی ہوں، میں سیف ہوں، اپنے والدین کے پاس ہوں، میں ان چیزوں سے ریکور کر چکی ہوں، میں نے وہ سارا جو فیز دیکھا ہے میں ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں اور وہ میں نے آلریڈی ریٹن میں کر دیا ہے، اب میں آپ کے سامنے بول کے ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ آنریبل کورٹس کے کچھ فیصلہ جات کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کے اندر آنریبل کورٹس نے بڑا کلیئرلی، لاہور ہائی کورٹ نے بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ ایسے معاملات میں بچی کی ایج کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. بچی کی اگر ایج کم ہے تو اس کے حساب سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ بچی اگر بیان دینا چاہتی ہے، مائنر وکٹم اگر خود بیان دینا چاہتا ہے تو اس بیان کو ریکارڈ دوبارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے پہلے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو بھی بیان بچی سے لیا گیا ہے وہ انڈر انفلوئنس ہو سکتا ہے، اور وہ فیکٹس بھی یہی کہتے ہیں، حالات بھی یہی کہتے ہیں کہ اس وقت بچی ان کے چنگل میں تھی جب بچی کا 164 کا بیان ریکارڈ کروایا گیا. اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ جو 161 کا بیان کراچی کے اندر ایک ہوا ہے، جو آپ کو یاد ہوگا جب بچی کو ہم نے دارالمان لاہور سے روانہ کر دیا شیلٹر ہوم کراچی کے لیے، تو وہاں پر بھی اس کے تقریباً 3 دن کے بعد ہی سعید رند صاحب بہت ایکٹیو تفتیشی بن کر وہاں گئے، کسی سے اجازت نہیں لی اور جا کر انہوں نے ایک بیان بچی کا ریکارڈ کیا. اس بیان کے اندر بھی وہ یہ کہتی ہے کہ جب پورا رستہ پہلے بھی مجھے یہاں سے لے جایا گیا تھا، وہاں پہ ایک پہلے بیان ہائی کورٹ کے اندر پیش کروانے سے پہلے بھی جو ریکارڈ کیا گیا تھا 161 کا، تو پورا رستہ تو مجھے اسی گاڑی میں بٹھایا گیا جس گاڑی میں ملزم بیٹھا تھا، مجھے اور ملزم کو اکٹھا رکھا گیا، میں تو پورا ٹائم ملزم کے انفلوئنس میں تھی. اور اس کے علاوہ پولیس والے، یہ وہ پولیس جو سندھ پولیس جو لے کر جاتی تھی، وہ بھی یہ کہتی تھی کہ آپ اپنے خاوند کے حق میں بیان دیں، کیونکہ اب آپ ایک اچھی بیوی بن جائیں اور اچھی بیوی بننے کی صورت میں آپ کو اپنے خاوند کا ساتھ دینا چاہیے. آپ کی شادی ہو چکی ہے، لہٰذا آپ اپنے خاوند کے حق میں بیان دیں. تو جب اس طرح کی چیزیں پولیس کی طرف سے بھی ہوں گی اور ملزم بھی، تو وہ بچی کے لیے تو ایک یہی سچویشن ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے مجھے ان تمام لوگوں سے خطرہ ہے، تو وہ بچی اپنا آزاد جو بھی کوئی اپنی رائے ہے وہ آزادانہ نہیں دے سکتی. اس لیے وہ کہتی ہے کہ میرا تمام 161 کا جو پہلا بیان تھا وہ بھی سارا غلط ہوا. اس کے علاوہ تمام ساری ریزنز کو جو ہائی کورٹ کے اندر ہوا اس کو ایکسپلین کیا کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی ملزم کے ساتھ ہی لایا گیا تھا بچی کو، کراچی سندھ ہائی کورٹ کے اندر جب بچی نے وہ 8 جون کا بیان دے کر بچی کو ملزم کے ساتھ بھیجا گیا تھا. تو ایسے انفلوئنس کی صورت میں بچی کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ کر سکے یا کوئی بیان دے سکے، چونکہ بچی کے اوپر اتنا زیادہ پریشر تھا اور جگہ جگہ بچی نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا. سیکشل وائلنس بھی ہے اس پورے معاملے کے اندر، لیکن بچی کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، سختی سے انفلوئنس کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج تک اپنا صحیح بیان نہیں دے سکی. اب وہ ریڈی ہے، ایک پورا ٹائم گزرنے کے بعد جب بچی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، 9 مہینے کے بعد بچی ماں باپ کے حوالے ہوئی ہے، اور اس سے پہلے والی کنڈیشن ڈاکٹرز بھی بتا چکے ہیں کہ جب بچی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر شیلٹر ہوم جو کراچی کا ہے وہاں پہ رہ رہی تھی تو کس طرح بچی ٹراما میں تھی. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہ رپورٹس جو نومبر میں جن کا ذکر ہوتا تھا کہ ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، تو ان کی رپورٹ کے اندر بھی بڑا کلیئر لکھا ہے کہ بچی ایک مینٹل ٹراما کے اندر تھی. تو ان ساری چیزوں سے جب بچی نے 9 مہینے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ وہ ری یونائٹ ہوئی، اور وہ اس ری یونین کے اندر بچی نے ایک ٹائم کے بعد جب ریئلائز کیا کہ وہ آزاد ہے، اور پھر اس نے وہ اپنے سارے جو ایونٹس اس کے ساتھ ہوئے تھے
جو ظلم کا نشانہ اس کو بنایا گیا تھا، جو ٹارچر اس نے سہا تھا، پھر اس نے وہ ایکسپلین کیا. اور سب سے پہلے وہ فیملی سوٹ کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً 103 صفحات کے اوپر صرف وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو بچی نے اپنی زبانی بیان کی ہیں. اور آنے والے ٹائم میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، یہ جو میں زبانی بیان کرنے کی بات کر رہا ہوں یہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو بیفور ٹائم نہیں بتانا چاہیے، تو وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ بچی نے سب کچھ خود ایکسپلین کیا. صرف میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ وہ کئی گھنٹوں کی کاروائی تھی، کئی گھنٹوں کی پروسیڈنگ تھی جس کے اندر بچی نے یہ سارا کچھ ایکسپلین کیا، اور ان گھنٹوں کے اندر بچی نے اپنے تمام ایونٹس بتائے. اسی طرح بچی اب عدالت کے اندر بھی وہ بیان دینے جا رہی ہے، جس کے اوپر اب جو ملزمان ہیں ان کو ایک موقع دیا جائے گا کہ وہ بحث کریں. لیکن قانونی طور پر جو اب تک 164 کی درخواستیں دی جا چکی تھیں، اور جو لاسٹ ٹائم اسی آنریبل کورٹ نے 164 کا بیان ریکارڈ نہیں کیا جس درخواست کے اوپر، وہ ملزم کی طرف سے تھی، اور ملزم کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بچی کا بیان ریکارڈ کروائے. اور یہ جو درخواست ہے یہ بچی کے بقلم خود بچی دے رہی ہے، اس لیے بچی چاہتی ہے کہ میرا 164 کا بیان ریکارڈ کیا جائے. جس کے بعد ٹرائل کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اب ٹرائل فرد جرم عائد کی طرف جا رہا ہے. منڈے کو جو ملزمان کی والدہ ہے نور منیر، اس کی ضمانت کے اوپر بحث کے لیے رکھا گیا ہے. اب لیٹ سی منڈے کو اگر اس کے اوپر بحث ہو پاتی ہے تو ان ساری چیزوں کا یقیناً اس کے اوپر اثر پڑے گا، اور اگر یہ صحیح طرح اثر پڑا تو پھر جو نور منیر ہے اس کو بھی جیل جانا پڑ سکتا ہے، اور جو لوگ آزاد گھوم رہے ہیں ضمانتیں کنفرم ہونے کے بعد ان کو بھی دوبارہ جیل کی طرف بھیجا جا سکتا ہے. اگر ان کی ضمانت منسوخی کی درخواستیں دوبارہ دائر کی جائیں گی تو ان کو بھی دوبارہ جیل بھیجا جا سکتا ہے. مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں ڈیٹیلڈ ہیں، تو ہم لائیو سیشنز کے اندر رکھیں گے ان کو. ہم کوشش کریں گے کہ ریگولرلی اب تھوڑا سا اس کو دوبارہ ٹائم دیا جائے، کیونکہ اب تک اگر اس کیس میں جو خاص کر جو ہم نے ٹائم گزارا 6 جنوری تک کا، تو وہ جو ایک کیس کے اندر جان تھی، وہ اب تمام لوگوں کے اس کیس کو فالو کرنے کی وجہ سے، اس کی اپڈیٹس لینے کی وجہ سے، اور لوگوں کے اس چائلڈ میرج کے ایشو کے اوپر اس ایک کیس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آئی تھی، اور لوگ جو ایک ویجیلنٹ ہو گئے تھے اور بار بار اس کا پتہ کر رہے تھے اور فالو کر رہے تھے باقاعدہ اس کیس کو، بڑا کرٹیکلی اس کو دیکھتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ کیس یہاں تک پہنچا تھا. مزید اب دوبارہ ہم اس کے اوپر بات کرنی شروع کریں گے تاکہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم.